بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، فیس بک پیج اپنا گاؤں اندروٹ اور یوٹیوب چینل اپنا گاؤں اندروٹ سے میں راجہ شہزاد مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع باغ کی پورے آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت سردار ضیاء القمر صاحب، پی وائی او پیپل یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور سابق امیدوار پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حلقہ شرقی باغ سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ہم ان سے کچھ ایک دو سوالات کریں گے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمی کو۔ تو سردار صاحب سے ہم سب سے پہلے یہ سوال کریں گے کہ سردار صاحب، آج سے 3-4 ماہ پہلے پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص ضلع باغ میں بھی یہ چیم گوئی ہو رہی تھی کہ سردار قمر زمان صاحب اپنی پیپلز پارٹی سے 30-40 سالہ جو رفاقت ہے اس کو ختم کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس کو تقریباً کچھ ہی دنوں بعد سردار صاحب نے 23 مارچ کو میرے خیال میں باغ میں ایک پر ہجوم پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات اور دیگر عوام کے سامنے یہ اس چیز کو ختم کیا جو لوگوں کی چیم گوئیاں تھی کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن پلیٹ فارم سے ہی وہ حلقہ شرقی سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ آپ کو انہوں نے حلقہ وسطی باغ سے نامینیٹ کیا۔ تو سردار صاحب، اب یہ جو آگے یہ جو پروسیس شروع ہو رہا ہے، آنے آمدہ جو الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ بالکل پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، سردار صاحب بھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، لیکن حلقے کی چینجنگ ہوئی ہے۔ تو سردار صاحب، آپ کے لیے کوئی نیا تجربہ تو نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی ایک زمانہ طالب علمی سے ایک بہت بڑا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ تو حلقہ وسطی باغ میں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک پہلی بار آپ آ رہے ہیں، تو آپ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے کیا ایک نیا ایک اس میں دیکھنے کو ملے گا؟ تو آپ اس بارے میں ذرا۔ شکریہ رجا صاحب۔ میں سب سے پہلے تو جو آپ کا چینل ہے اپنا گاؤں اندروٹ، چونکہ آپ نے اپنے گاؤں کے نام سے اس کو منسوب کیا اور اس چینل کو آپ نے چلانا شروع کیا، اور مجھے ابھی آپ کے ساتھی بتا رہے تھے کہ اس کی ویورشپ جو ہے تو وہ لاکھوں میں ہے، جو یقیناً قابل ستائش بات ہے، چونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ چینل آپ نے شروع کیا، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، محکوم لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی آواز آپ اعلیٰ حکام تک اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ہم جیسے سیاسی کارکنوں کی آواز بھی لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اقدام ہے آپ کا۔ اس پہ میں سب سے پہلے آپ کو اور پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو اس میں پہلا تو آپ نے پارٹی کے حوالے سے کیا، اور وہ تو چونکہ آپ نے خود ہی کلیئر بھی کر دیا، وہ 23 مارچ کو کلیئر بھی ہو گیا تھا، اور یہ سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ ایسے یعنی جس کو جو دل میں آتا ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بارہا ایسا سوال لوگوں نے خود سے ہی کیا، لیکن جب جواب کی باری آئی تو اس کا یہی جواب رہا ہمیشہ جو اس دفعہ آپ نے سنا۔ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو معلوم ہے کہ سردار قمر زمان صاحب نے جب پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی 1993 میں، تو اس سے پہلے وہ 1990 میں اسی حلقے سے، حلقہ وسطی باغ سے آزاد امیدوار الیکشن جیتے تھے۔ پھر 91 میں چونکہ راٹھور صاحب والی حکومت 9 ماہ کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور 91 میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا، اور اس میں پھر شرقی باغ سے سردار قمر زمان صاحب آزاد امیدوار الیکشن جیتے تھے۔ اور جب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں 2 سیٹیں تھیں، اور مسلم کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ برسر اقتدار تھی، اور اس وقت بھی ہمارے پاس اقتدار کی آفرز قمر زمان صاحب کے پاس موجود تھیں حکمران جماعت کی طرف سے کہ آپ حکمران جماعت کا حصہ بنیں، اپنی مرضی کی وزارت لیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سردار قمر زمان صاحب نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جب پیپلز پارٹی میں اس وقت شمولیت اختیار کی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں تھی، تو اس لیے آج آ کر جب 30 سال انہوں نے اس پارٹی میں گزارے، پیپلز پارٹی میں، اور پیپلز پارٹی نے بھی باغ میں جو بے پناہ کام ہم کلیم کرتے ہیں، یونیورسٹیز سے لے کر کالجز سے لے کر یہاں پہ انفراسٹرکچر سے لے کر آپ کے تعلیمی پیکیج میں سینکڑوں جو ادارے ہیں ان کو، اسی طرح ہیلتھ پیکیج میں جو ادارے ہیں ان کو، اور روزگار کے حوالے سے جو کام بھی ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے باغ میں کیے ہیں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا کوئی سوال تھا یا پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتحال آئے۔ انشاءاللہ ہم پوری طرح سے پوری قوت کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی پارٹی میں رہتے ہوئے آزاد کشمیر میں حکومت بھی بنائیں گے پھر ایک مرتبہ، اور لوگوں کی خدمت کا جو سلسلہ ہے اس کو
جاری رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. وسطی باغ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ میرے حوالے سے فیصلہ ہوا، تو اس میں کچھ میری اپنی خواہش بھی شامل تھی، اس لیے کہ وسطی باغ کے حوالے سے جو ایک رائے بنتی جا رہی تھی کہ حلقہ وسطی باغ میں ایک تو برادریوں کی بڑی سیاست ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے چونکہ اپنی جو یہ پاور پالیٹکس جتنی بھی ہے میں نے حلقہ شرقی باغ میں ہی زیادہ کی ہے، تو شرقی باغ میں ہی زیادہ کی ہے، لیکن وسطی باغ کے حوالے سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو یہ چل رہی ہے کہ یہاں برادریوں کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، برادریوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ایک تھا کہ یہاں پہ وسطی باغ میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں حکومت کس کی ہے، اور اس طرح کے سارے چند سوالات تھے. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں وسطی باغ سے الیکشن لڑوں، میں اپنا پیغام اور اپنا پروگرام لے کر لوگوں میں جاؤں، وسطی باغ کے نوجوانوں کے پاس جاؤں، وسطی باغ کی ہر برادری کے پاس جاؤں، چاہے وہ کسی بھی برادری سے کسی کا تعلق ہو. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ میرا ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اگر سیاست میں بندہ موجود ہے، کوئی اگر سیاست کرنا چاہتا ہے، اور تمام نوجوان جو سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ سیاست صرف وزیر ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں کی جاتی. سیاست کا بنیادی اور حتمی مقصد جو ہے وہ لیڈر بننا ہونا چاہیے، اور لیڈر بندہ تبھی بن سکتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل جگہ کا انتخاب کرے، وہاں پہ لڑائی لڑے، اور وہاں پہ لڑائی اصولوں کی بنیاد پہ، فکر کی بنیاد پہ، نظریات کی بنیاد پہ اور پروگرام کی بنیاد پر لڑے، اور اس لڑائی کو لوگوں میں لے کے جائے، اور اس لڑائی کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو کھڑا کر کے جو یہ نفرتوں کی سیاست ہے، جو یہ سرمایہ کے تسلط کی سیاست ہے، یا پھر جو یہ حکومت کے وجہ سے جو اس کا اثر ہے یہاں پہ وفاق کی، اس طرح کی سیاست ہے، اس سیاست کو انشاءاللہ بدل لیں گے، اور وسطی باغ کے تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو ساتھ ملا کر بدلیں گے، اور یہاں سے یہ تعصب، نفرت کی جو سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم کریں گے، اور یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. باقی میں نے کہا پہلے بھی کہ کوئی ایم ایل اے وزیر بننا حتمی مقصد کبھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ 1990 میں اسی وسطی باغ نے سردار قمر صاحب کو، جب وہ آزاد امیدوار تھے، تو یہاں سے بھرپور مینڈیٹ دے کر اسمبلی میں پہلی دفعہ بھیجا تھا، اور سردار قمر صاحب کو جو لیڈر بنایا تھا بنیادی طور پر وسطی حلقہ نے بنایا تھا 1990 میں اسمبلی میں جب انہوں نے پہنچایا تھا. تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے اس بار بھی حلقہ وسطی باغ سے ہم پوری قوت سے الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن جیتیں گے، اور انشاءاللہ وسطی باغ کے لوگوں کی خدمت کریں گے. بہت شکریہ سردار صاحب. اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آخری سوال آپ سے کہ سردار صاحب ایک سیاسی کارکن بننا، یہ میرے خیال میں سردار قمر صاحب سے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آپ نے اور آپ کے والد محترم نے 35 سے 40 سال لوگوں کی خدمت کی ہے، اور حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک جو سیاسی کارکن بننا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، ایف آئی آر اس کے اوپر ہونا، جیلیں کاٹنا، پاپڑ بیلنا، یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے. اور ایک کارکن اگر حلقے میں اتنا ورک کرتا ہے، ایک سیاسی کارکن، پھر وہ ایک سیاستدان بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، جب الیکشن کا سیزن چل رہا ہوتا ہے، جب اس کی محنت کا صلہ حاصل کرنے کا ٹائم آتا ہے، جب پیراشوٹر اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، تو یہ حادثہ میرے خیال میں 4 سال پہلے کہ پیپلز نون لیگ کے ساتھ بھی ہو چکا، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی باغ کے ساتھ بھی یہ کچھ حادثہ کوئی نظر آ رہا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے سیاسی کارکن؟ یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے سیاسی کارکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی کیا روک تھام ممکن ہے، یا کیا اس کی آپ اس کا کیا سدباب آپ بہتر طریقے سے مطلب ہمیں سمجھا سکتے ہیں سر آپ سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو سیاسی کارکن کی آپ نے بات کی میرے ساتھ بھی آپ نے منسوب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہاں، ہم نے بھی جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ایسے سیاسی کارکن ہیں باغ میں جن کو میں اپنے سے بہت بہتر، بہت اچھا سیاسی کارکن سمجھتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر برادری کے اندر باغ میں بڑے اچھے سیاسی کارکن موجود ہیں. اور سیاسی کارکن، یہ بات صحیح ہے اور یہ بات سچ ہے کہ سیاسی کارکن جو اب صورتحال آ رہی ہے جب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کر دیا گیا، چونکہ طلبہ یونین پہ جب پابندی لگائی گئی، اس کے بعد پھر بلدیاتی انتخابات کافی عرصے سے نہیں ہو رہے، تو یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن نہ ہونا، طلبہ سیاست کو روک لگانا، اس سے یہ ہوا کہ سیاسی کارکنوں کی جو نرسری تھی وہ تیار ہونا بند ہو گئی، اور اب سیاسی کارکن بہت کم آپ کو اس طرح سے مل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی کارکن آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے،
تو پھر اس طرح کے حالات مزید یعنی ان کے لیے راہ ہموار ہوتی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ جب سیاست میں سے نظریہ ختم ہو جائے, سیاست جب نظریاتی بنیادوں کے بجائے مخصوص اور چھوٹے موٹے مفادات کی بنیادوں پر ہونے لگے, تو پھر وہاں پہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. پھر لوگ کبھی سرمایہ کی بنیاد پہ آتے ہیں, کبھی برادریوں کی بنیاد پہ آتے ہیں, کبھی علاقوں کی بنیاد پہ آتے ہیں. یعنی وہ کسی بھی طرح کی نفرت یا کسی بھی طرح کے جبر کی بنیاد پر پھر عوام پر مسلط ہو جاتے ہیں. لیکن وہ عوام پر جب مسلط ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, تو جہاں پہ اس علاقے, اس حلقے, اس ایریا کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے وہ ان کو حقوق کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ جو سیاسی کارکن فیلڈ سے, گراؤنڈ سے اٹھ کے نہ گیا ہو, جس میں نے پہلے کہا کہ اگر اس نے طلبہ سیاست نہ کی ہو, جب طلبہ سیاست کرتے ہیں آپ, تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو پڑھنے والا ایک نوجوان ہے, بچہ ہے, جو ساتھی ہے, وہ کالج کی فیس کس طرح سے ادا کر رہا ہے, اس کے والدین کو اس کے لیے کیا تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. ممکن ہے کہ والد اپنی دوائی نہ خرید رہا ہو اور وہ بچے کی تعلیم جاری رکھ رہا ہو. تو پھر وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آپ طلبہ حقوق کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کا معاشی جبر موجود ہے, اور جو معاشی جبر ہوتا ہے وہ پھر اس وہاں کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں, وہاں کی جو قدریں ہوتی ہیں, وہاں کے جو یعنی تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو تہ و بالا کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تو پھر ایسے ماحول میں, ایسی جگہ پہ جب سیاست ہوگی اور اس طرح سے لوگ آئیں گے, ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کو سمجھ ہی نہیں سکتا, تو وہ ان کی نمائندگی کیا کرے گا. اور دوسری بات جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک مخصوص اور محدود سوچ کے ساتھ آیا ہوتا ہے, اور وہ اس مخصوص اور محدود سوچ کے تحت ہی الیکشن میں جاتا ہے, اور پھر جو اس کے مخصوص اور محدود مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد وہ اسکرین سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کا مقصد کبھی بھی محدود, لمیٹڈ اس کے مقاصد نہیں ہوتے. اس کی جدوجہد یقیناً شروع اپنے حلقے سے, اپنے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن اس کا حتمی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ریاست ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے, وہ پھلتی پھولتی رہنی چاہیے. اور جس ریاست میں ہم موجود ہیں بالخصوص راجہ صاحب, وہاں پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی شعور ویسے بھی نوجوانوں میں بہت ہے, لیکن اس شعور میں مزید جو ہے اس شعور میں پختگی کی اس لیے ضرورت ہے, اور یہاں پہ نظریاتی اور فکری بنیادوں پر سیاست کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. ہمارا ایک زیادہ اور بڑا حصہ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے زیر اثر ہے. وہاں پہ اس نے ایک اپنا جبر مسلط کیا ہوا ہے. وہاں پہ آئے روز ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کشمیریوں کو برباد کیا جا رہا ہے, کس طرح کشمیریوں کی معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے, کس طرح کشمیریوں کی وہاں پہ ان کے لیے تعلیم جاری رکھنے کا وہاں کے نوجوانوں کے لیے اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر کے کبھی زندہ لاش کی صورت میں اور کبھی مکمل لاش کی صورت میں واپس ان کے ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے. تو ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں, یہاں جو اس آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں, چاہے آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں یا پوری دنیا میں موجود ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سیاسی فیصلے کرتے وقت یہ یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں سے ہمیں لیڈرشپ کو آگے لے کے جانا ہوگا, جو یہ بڑے فیصلے کر سکے, کسی بڑی لڑائی کے گرد لوگوں کو جمع کر سکے اور وہ بڑی لڑائی لڑ سکیں اور وہ اس لڑائی کو جیت سکیں, تاکہ ہم اس کشمیر کے جو حتمی آزادی ہے, اس کا جو حقیقی جو خواب ہے سارے لوگوں کا, اس کی تکمیل کے لیے ہم جدوجہد کر سکیں اور اس کے لیے آگے بڑھ سکیں. تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا یقیناً کہ سیاسی کارکن اگر اپنی نظریاتی اور فکری بنیادوں پر سیاست میں کھڑے رہیں گے تو اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں میرے خیال میں وہ نہیں آ سکیں گے. لیکن اگر ہم سیاست میں یعنی ذاتی ناراضگیاں, چھوٹی چھوٹی یہ جو گاؤں میں, علاقے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان بنیادوں پر اگر سیاسی فیصلے کرنا شروع کریں گے تو پھر اس سے نہ صرف ہمارے علاقے کا, ہمارے خطے کا نقصان ہوگا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی برباد کرنے کے ہم ذمہ دار ٹھہریں گے. تو بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. تو دل تو کر رہا ہے کہ آج آپ سے بہت سارے سوالات کریں, لیکن یہ کوئی مناسب وقت بھی نہیں ہے. تو آمدہ الیکشن قریب قریب ہے, تو انشاءاللہ اپنے چینل کے توسط سے, یوٹیوب کے اور فیس بک کے توسط سے ہم آپ کو صدن گلی میں بھی ملیں گے, باغ میں بھی ملیں گے, مظفر آباد میں بھی ملیں گے, ہر جگہ آپ کو ملیں گے. تو ناظرین, سردار ضیاء القمر صاحب PYU کے چیئرمین, اور آمدہ جو الیکشن ہے
القا وسطی باغ سے اس سے امیدوار ہیں. ہمیں ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں, ہر نوجوان کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. تو اگلی لیٹسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.